السلام علیکم رسول اللہ یا نبی اللہ حمد اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے کپڑا پاک کرنے کے تعلق سے بیان کریں گے۔ یہ بہت اہم بیان ہے کیونکہ نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے نماز کی طہارت۔ طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکی، پوترتا۔ وہ چاہے جسم کی پاکی ہو، چاہے کپڑے کی پاکی ہو، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی چیز پاک ہونی چاہیے۔ تو اگر ہمارا کپڑا ناپاک ہو گیا تو اب ہم اس کو کیسے پاک کریں گے؟ اس کے چند طریقے بتائے گئے ہیں۔ یہ ہے کہ ہمارا کپڑا ناپاک ہو گیا، اور یہ یاد رکھیں ناپاکی جہاں لگتی ہے وہی کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت رات میں ہم ناپاک ہو گئے تو کیا جتنے کپڑے پہنے تھے سبھی ہمارے خراب ہو گئے؟ مثال کے طور پر ایسے ہم یہ سب کپڑے پہن کے سو گئے، تو اب جتنی جگہ پہ گندگی لگے گی وہی کپڑا اتنا ہی کپڑا ناپاک ہوگا۔ جہاں ناپاکی نہیں لگی ہے وہ کپڑا آپ کا بالکل پاک ہے، اس کو آپ نہا کے دوبارہ بھی پہن سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ پہن کے ہم سو گئے سب، تو جہاں ہمارے پاجامے پر یا انڈر ویئر پر ناپاکی لگی ہے وہی ناپاک ہوگا۔ باقی جیسے یہ جاکٹ ہے یا اور جبہ ہے، کرتا ہے، یا جو بھی چیز جہاں پہ ہماری ناپاکی نہیں لگی ہے ہم اس کو دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ جہاں ناپاکی نہیں لگی ہے وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ ہاں بندہ پورا ناپاک ہو جائے گا، انسان پورا ناپاک ہو جائے گا۔ تو اب ہم جیسے یہ مثال کے طور پر یہ ہمارا رومال ہے، یہ ناپاک ہو گیا۔ اب یا تو ہمیں پتا ہے کہ کس جگہ ناپاکی لگی ہمیں دکھ رہی ہے تو اتنا پکڑ کے ہم اتنا اسے پاک کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ صورت یہ ہوگی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ناپاکی کہاں کہاں لگی ہے، تو اب ہمیں اس صورت میں پورا ہی یہ پاک کرنا پڑے گا۔ اب پاک کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ دیکھیے اگر ہم اس کو پاک کر رہے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے جیسے ہم بالٹی میں پاک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اسے احتیاط سے خوب بڑھیا طریقے سے اس کو مسل لیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کو پوری طاقت سے نچوڑیں گے، یعنی جس کا کپڑا ہے اس کی طاقت جتنی ہے وہ اپنی پوری طاقت سے نچوڑ دے گا کہ دوبارہ اگر نچوڑے تو ایک آدھ بوند بھی نہ ٹپکے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے اور آرام سے ہاتھ دھو لیجئے۔ جس بالٹی میں آپ نے اس کو ڈبویا تھا، مسئلہ تھا، وہ پانی سب ڈال دو کہ سارا پانی ٹپک جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ پانی بھر لیجئے، پھر سے اس کو مسلیے اور اس کو نچوڑیے۔ نچوڑنے میں یہ احتیاط رکھیں کہ اس کے قطرے، اس کے بوندے آپ کے پاک کپڑوں پہ نہ لگ جائیں ورنہ وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر اس کو پوری طاقت سے آپ نچوڑ دیجئے، رکھ دیجئے، اس کو ہاتھ دھو لیجئے آرام سے اور بالٹی کا پانی جتنا سارا نچوڑ دیجئے کہ ایک بوند ٹپک جائے۔ تیسری مرتبہ میں آپ پانی پھر بالٹی یا ٹپ ہے جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں پانی بھریے اور اس کو پھر سے مسل دیجئے اور اس کو پوری طاقت سے آپ اپنی طاقت سے پورا نچوڑ دیجئے۔ یہ پاک ہو گیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اب ایک آسان، اس میں کیونکہ طاقت بہت لگتی ہے، سمجھے نہیں سمجھے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کا کپڑا ہے ایک ناپاک اور باقی 6-7 کپڑے ہیں پاک۔ اگر آپ نے سارے ایک ساتھ ایک ہی ٹب میں ملا دیے تو اب سب کپڑے ناپاک ہو گئے، سمجھے۔ یہ گھر پہ احتیاط کریں، بتا دیں، کیونکہ ہماری ماں بہنیں زیادہ کپڑا دھوتی ہیں، مردوں کو تو اتنا وہ نہیں ہوتا ہے، تو انہیں بتا دیں کہ یہ کپڑا ہمارا ناپاک ہے۔ اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا ہوگا کہ پاک کپڑے وہ پہلے دھو لیں، ٹھیک ہے۔ ناپاک کپڑا جو ہے وہ بالکل لاسٹ میں دھوئیں، آخر میں، اور ان کو پہلے سوکھنے ڈال دیں، پاک والے کپڑوں کو۔ اب بال بچے جس گھر میں ہیں اس میں اور زیادہ احتیاط کرنا پڑے گی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ دودھ پیتا ہے اس کے پیشاب پاک ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی ایک دن کا بھی ہے اس کا پیشاب ناپاک ہی ہے، یہ یاد رکھیں اس بات کو، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بچے گھر میں ناپاک چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اولاً تو وہ ناسمجھ ہے تو وہ ویسے ہی کپڑوں میں پیشاب کرتے ہیں۔ دوسرا، جب تک بچہ ہمارا سمجھدار نہیں ہو رہا ہے، استنجا اور پانی نہیں لے رہا ہے، اس وقت چاہے بڑا بھی ہو جائے کپڑوں میں پیشاب بھی نہ کرے تب بھی احتیاط کرنا پڑے گی، کیونکہ وہ استنجا تو کرتے نہیں ہیں، جلدی جلدی پیشاب کری، آدھی کپڑوں میں اور آدھی باہر اور آدھی اندر، تو ان کے کپڑوں میں بھی احتیاط کرنا پڑے گی۔ تو ایسے چھوٹے بچے ہیں انہیں آپ سمجھا دیں ماں بہنوں کو مسئلہ کہ ان کے کپڑے آپ الگ دھویا کرو، آخر میں اپنے کپڑے اور دوسرے گھر والوں کے کپڑے پہلے دھو لیا کرو، پاک پاک کپڑے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو اب واشنگ مشین چلی ہیں، سمجھے، اس میں
ایک دم کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ احتیاط نہ برتی، ایک کپڑا ناپاک تھا باقی سب پاک تھے، واشنگ مشین میں ڈال دیے تو سب کپڑے ہو گئے ناپاک، یہ آپ یاد رکھیں۔ اب میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتا دے رہا ہوں، کیونکہ آپ پوری طاقت لگائیں گے تو کیا ہے بہت اس میں وہ ہوتی ہے، ہم بھی پاک کرتے ہیں کبھی کبھی، تو پہلے ہم اسی طریقے سے پاک کرتے تھے، تو یہ ہے آدمی کی ہاتھوں کی کھالیں بھی چٹک جاتی ہیں، خون نکلنے لگتا ہے، اور یہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے پاکی کرنے والے لوگ، پاکی حاصل کرنے والے لوگ اللہ کو پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیار کے لیے یہ اتنا بڑا اچیومنٹ ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ آدمی اپنی جان دے دیتا ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ تو یہ آپ پریشان نہ ہو رہا یہ کون کرے گا، اتنا کون کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ پاکی حاصل کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے فیوریٹ ہیں۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا اسٹرگل کرتے ہیں، آپ کہانی پڑھیے بزرگوں کی، راتوں رات دن رات لوگ جاگتے ہیں، اللہ میں زندگی فنا کر دیا۔ اولیاء اللہ کو دیکھیے، ولی اللہ کو دیکھیے، انہوں نے نفس مار دیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سالوں سال کھانا نہیں کھایا، اللہ نے قسم دی نہیں غوث پاک تم کھانا کھاؤ، قسم ہے تمہیں، تب غوث پاک نے کھانا کھایا۔ ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں، اب بات الگ نکل جائے گی۔ تو دوستوں ایک تو طریقہ یہ سمجھ میں آیا، دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کپڑے کو بالٹی میں ڈال دو اور پانی چلنے دو، ٹھیک ہے۔ اب پانی بالٹی میں سے یا ٹب میں سے نکلنا شروع ہو جائے اور تمہارے یہ دماغ میں آئے کہ اب ناپاکی کو پانی بہا کے لے گیا ہوگا، سمجھے نہیں، اس میں خوب دیر تک چلنے دو اور بالٹی میں پانی بھر لیا اور اس کو ڈبو دو کپڑے، ٹھیک ہے۔ میں کپڑا اتنے مت ڈال دیا ایک ساتھ کہ پانی ایک دم گھچا گھچ بالٹی بھر جائے، پانی نکلنے کی جگہ نہ رہے، مطلب یہ اسے چاروں طرف سے پانی گھوم جائے، ایسے ایک آدھ کپڑا ڈال کے بالٹی میں ہاتھ سے دبا لو ہلکا سا اور پانی اس میں سے نکلتا رہے۔ تو پانی جیسے جھاگ نکل جاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں تو ہم دھوتے رہتے ہیں، پانی اگر بہاتے ہو تو جھاگ سب نکل جائیں گے۔ تو اسی سے آپ آئیڈیا لگاؤ، جب جھاگ نکل گئے ہوں گے تو پھر ناپاکی بھی وہ پانی لے کے نکل گیا ہوگا، تو اس میں نچوڑنا نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی آپ ندی میں یا نالے میں یا نہر میں کپڑے پاک کر رہے ہیں تو اس میں نچوڑنے کی شرط نہیں ہے، بس 3 مرتبہ ایسے کپڑا ڈالو نہر میں اور ڈبکی رہ کے نکال دو، تو وہ کپڑا آپ کا پاک ہو جائے گا بغیر نچوڑے ہوئے، کیونکہ بہتا ہوا پانی ناپاکی کو لے کے نکل جاتا ہے۔ تو یہ طریقے ہیں کپڑا پاک کرنے کے۔ تو آسان طریقہ یہی رہے گا کہ ٹنکی چلا دو اور اس میں اپنا 1-2 کپڑے ڈال کے ہاتھ سے ہلکا سا دبا دو کہ اس کے چاروں طرف سے پانی نکلتا رہے، اور 5 منٹ تک چلنے دو ٹنکی تھی، پانی بہنے دو، اور تمہارے دماغ میں یہ آ جا ہے ناپاکی نکل گئی ہوگی تو وہ کپڑا آپ کے حق میں کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے ناپاکی کو آدمی کو جو شادی شدہ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی ہوتا ہے کم ناپاکی ہوتی ہے آدمی کو، تو ایک کپڑا الگ بنا لیا جائے اس کو استعمال کا، اس کو الگ رکھا جائے، اور باقی اپنے نماز کے کپڑے بولتے ہیں نا، پاک صاف کپڑے وہ اپنے الگ استعمال کیے جائیں، اور ایک کپڑا ایسا بنا لیا جائے خاص اسی وقت کا کہ تاکہ اس کو الگ رکھا جائے، اور گھر والوں کو بتا دیا جائے، بھائی بیوی بہن ہوتی ہیں ہماری جو، تو ہم انہیں بتا دیں کہ یہ کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہے، اس کو آپ الگ کر کے دھو۔ اور بچوں والے یہ جو پیشاب کر لیتے ہیں بچے، ان کے ہی مسئلے بتا دیے جائے عورتوں کو، تو کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، ہم کتنے کر رہے کام کر لیتے ہیں، اور پاکی تو ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ مت سوچنا کہ ناپاک کپڑا بنا لیں تو ہر وقت اس کو سو رہے ہیں پہن کے، تو یہ بھی غلط ہے کہ آپ خدا نہ کرے اسی دن ہماری جان نکل جائے تو ناپاک کپڑے میں جائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ اور پاک رہنا تو اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو وہ چل رہی لیٹرنگ ہے انگریزوں والی، مسلمان بھی لگانے لگے، اللہ توبہ اپنے اپنے گھروں میں مسلمان بھی لگانے لگے، کیسی؟ اصل میں بتاؤں گا آپ کو، یہ جو انگریز ہیں سب شیطان کے ایجنٹ ہیں، شیطان نہیں چاہتا مسلمان کسی طرح سے بھی اللہ کے قریب جائے، تو وہ لیٹرنگ میں بیٹھ جاؤ گے ناپاک ہو جاؤ، ظاہر سی بات بندہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب تمہارے دل میں یا اللہ کو ذکر کرنا، ابھی تو ہم اس میں گئے کپڑا تو سب ناپاک ہے، ناپاکی میں اللہ کے نام کیسے لیں؟ نماز کا ٹائم ہو رہا، اور یہ نماز پڑھ لیتے یار مسجد تو ہے، اور ابھی تو اس میں سے آئے چھپ چھپ کر کے، سب کپڑے تو ناپاک ہیں، اب کیسے جائیں مسجد میں؟ تو یہ سب شیطان کا ایجنٹ ہے، ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم بھی ناپاک ہیں، مسلمانوں کو بھی پاک نہ رہنے دیں، کسی طرح سے مسلمان اپنے اللہ اور رسول سے قریب نہ جائے، کہ چاہتے ہوئے بھی وہ اللہ کا ذکر نہ کر پائے، ان کا یہ منشا ہے۔ تو خدا کے واسطے مسلمان ہو، مسلمانی رہو، مسلمانی مرو، سمجھے نہیں سمجھے؟
زیادہ انگریز بننے کی کوشش مت کرو، کیونکہ یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، سمجھے؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اپنے بال بچوں کو بھی نصیحت کرو، بیٹا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، مسلمان ہی رہو، پتہ نہیں کب آنکھیں مٹ جائیں، سمجھے؟ موت کا وقت مقرر ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، مگر ہم جیسوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کب مر جائیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کتنے آپ لوگوں نے دیکھے ایسے اچانک چلے گئے۔ ابھی وہ لڑکا بیچارہ اپنی خیال لگا 18-19 سال کے بیچارہ نوجوان بغیر شادی چلا گیا اچانک، اور ایسے کتنی لاکھوں مثالیں تمہیں پتہ ہوں گی، ہمیں ہی پتہ ہوں گی، اپنے گھروں میں کتنی مرتبہ ایسے بیت جاتا ہے معاملہ۔ تو سب تیار رہو ایک دم موت کے لیے، ایک دم پاکی میں سو، پتہ نہیں شام کو آنکھیں مچیں تو صبح کھلائیں یا نہ کھلائیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ایسی لیٹرنگ میں جہاں تک پاؤ بچو، اور اپنے گھر میں تو کبھی کان پکڑ کے توبہ کر لو، کیا ایسی لیٹرنگ کبھی لگوائیں گے نہیں جس میں آدمی پاک نہ رہ سکے۔ ابے ایسی کیا ایسے کپڑوں میں ہگ لو، وہ کپڑوں میں تو ہگنا ہوا، کیا ہے اس میں؟ تو میرے دوستو یہ میں اصل بات بتا رہا ہوں، یہ ہے اس کے پیچھے لاجک کہ مسلمان کسی صورت سے پاک نہیں رہ سکے، اللہ اور رسول کے اپنے قریب جائے نہیں، اور وہ ایسی مر جائے ناپاکی میں۔ تو شیطان کو جب جہنم سے جنت سے نکالا نا، تو شیطان نے قسم کھائی، اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے، آگے سے بائیں سے دائیں سے، سب طرف سے بہکاؤں گا، اکیلے جہنم میں نہیں آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جو خاص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے بہکائے میں آئیں گے تیرے ساتھ میں انہیں بھی جہنم میں جھونک دوں گا۔ تو شیطان کے ایجنٹ ہیں یہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو مطلب یہ کہ قبول فرمائے، اور جو بھی آپ پاک کپڑا پاک کرنے کے تعلق سے اور بہت سارے مسئلے رہ گئے انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے، پھر بھی آپ کو کوئی دماغ میں مسئلہ آئے تو آپ دعا کے بعد بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا